محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، چند روزے گزر چکے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ جس کی جتنی بھی عمر ہوئی اس نے اپنی اس عمر میں رمضان کا بابرکت مہینہ پایا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رمضان کا اتنا اہتمام رہتا کہ آپ 2 مہینہ پہلے سے ہی اس کی تیاری شروع فرما دیتے، اور بعض روایتوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے سال رمضان کی فکر ہوتی کہ رمضان کا مہینہ آئے گا اور رمضان کی خیر اور اس کی برکات سے حصہ لیں گے۔ رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وجہ سے فضیلت دی۔ قرآن کریم رمضان مبارک میں یا تو پورا نازل ہوا اور آہستہ آہستہ نازل ہوتے ہوئے اخیر میں جو سلسلہ رہا وہ رمضان میں رہا۔ رمضان کی قرآن کریم میں رمضان کے نزول کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے روزے رمضان میں فرض کیے، گویا کہ رمضان کی خیر اور برکت قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے تھی۔ اور جس دن قرآن کریم مکمل طور پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا وہ وقت جو تھا وہ شب قدر کہلاتا ہے۔ میں نے سورہ قدر کی تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں قدر والی رات کے اندر نازل کیا ہے۔ تو رمضان کی پوری برکت اور رمضان کی پوری خیر یہ قرآن کریم کے نزول سے وابستہ ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا اس لیے رمضان خیر اور برکت والا ہوا، اور قرآن کریم جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی خیر اور برکت والی ہے۔ گویا کہ رمضان مبارک کے پورے مہینے کا، اور یہ کہنا چاہیے کہ ہر انسان کی عمر کا جو ایک خاص حصہ ہے وہ شب قدر ہے، اور شب قدر لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان بابرکت ہوا، یا قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر یعنی شب قدر بابرکت ہوئی، شب قدر کی وجہ سے پورا رمضان بابرکت ہوا۔ شاید ہماری سوچ یہ ہے کہ رمضان میں روزے فرض ہیں اس وجہ سے رمضان خیر اور برکت والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کی خیر اور برکت قرآن کریم کی وجہ سے ہوئی، اس وجہ سے اللہ نے روزے جیسی عبادت کو رمضان میں فرض فرمایا۔ اللہ چاہتے تو کسی اور وقت میں فرض کر دیتے، شوال میں، ذی قعد میں، محرم میں، سفر میں، لیکن ان تمام مہینوں کو چھوڑ کر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر روزے فرض فرمائے جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو رمضان مبارک کی خاص جو عبادت ہے، اور رمضان مبارک کے اندر خیر اور برکت کے حصول کا جو خاص ذریعہ ہے وہ 2 ہے۔ رمضان کے اندر روزے کی عبادت ہے، بلا شبہ فرض ہے، رمضان میں فرض ہے، اور رمضان میں یہ عبادت کی جاتی ہے، رمضان کے علاوہ میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ رمضان کا ایک روزہ اگر بھول کر بھی چھوٹ گیا یا کسی عذر کی وجہ سے بھی چھوڑ دیا تو غیر رمضان کی اگر پوری زندگی کے روزے رکھے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فضیلت اپنی جگہ، روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ رمضان کے اندر روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کا فیصد جیسا ہونا چاہیے ویسا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا طبقہ روزوں کا تو اہتمام کرتا ہے۔ اور ہمارے شہر کے اندر خاص طور پر رمضان مبارک کے اندر ایک بہار ہوتی ہے، رمضان کی ایک رونق ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس رونق کو برقرار رکھے. حالانکہ ابھی پیچھے سال بھی میں نے بیان کیا تھا، ہم کو بہت سارے لوگوں نے متوجہ کیا کہ اب نوجوانوں میں روزہ رکھنے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے. روزہ رکھنے والے جتنے ہیں وہ سب کے سب زیادہ تر بڑی عمروں کے لوگ ہیں. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے بہت کم فیصد ہے نوجوانوں میں روزہ رکھنے کا فی الحال کے اعتبار سے، اس لیے کہ جو عادتیں کھانے پینے کی اور دیگر چیزوں کی پڑ چکی ہے وہ عادتیں اس کی اجازت نہیں دیتی، اور دن بدن یہ روزے داروں کا گراف کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، گھر کے جو بڑے ہیں، ان سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کی فکر کریں. پہلے تو بچپن سے عادت لگائی جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رہتے تھے، لیکن اب کاروباری حالات کی بنا پر یا کسی اور بہانے سے ہمارے نوجوان بھائیوں نے روزہ رکھنے کو ترک کر دیا ہے. کچھ حالات یا یہ کہ بے دینی اتنی زیادہ ہے کہ گھر کا سرپرست اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر توجہ دیتا ہے تو وہ زیادہ سختی کرے گا تو پگار نہیں لائے گا، وہ کام پہ نہیں جائے گا، جو پیسہ آ رہا ہے وہ بند ہو جائے گا. اس لیے نماز کے بارے میں سختی اس لیے نہیں کرتے سرپرست کہ ابھی بولیں گے تو ٹیڑھا ہو جائے گا. روزے کے بارے میں اسی طرح نہیں کرتے. بہرکیف جتنے بھی فیصد ہے روزے کا فیصد بہت ہی ماشاءاللہ اچھا ہے ایک اعتبار سے، اور ایک اعتبار سے تو تشویش کی بات ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہر سرپرست اس بات کی فکر کرے کہ وہ اپنے گھر کے جو بچے ہیں ان کو روزے کے لیے کہے، ان کی نگرانی کرے، خود بھی روزہ رکھے. میں نے جو سورت پڑھی ہے سورہ قدر، اس ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کی جو خیر اور برکت ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے خود اللہ کا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل کیا اور اس کی ایک شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کو قدر والی، عزت والی، بابرکت رات کہتے اسی وجہ سے ہیں کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا. اسی اعتبار سے رمضان میں روزے فرض کیے گئے. تو رمضان کی خیر اور برکت کا حقیقی سرچشمہ اور رمضان کی خیر اور برکت کے حاصل کرنے کا جو اصل ہے وہ ہے قرآن کریم سے استفادہ. اسی وجہ سے اکابر امت، صلحائے امت اور عام امت کے افراد، مرد و خواتین کا معمول قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ ہے. اور ہمارے شہر میں تو کچھ ہی جگہوں پر ہے، لیکن عام طور پر دوسرے شہروں میں باقاعدہ تفسیر قرآن کریم کا بھی اہتمام ہوتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور قرآن کریم کی تفسیر سننے سنانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ سال بھر جو تفسیر کرنے والے وہ بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں اور سننے والے بھی سنتے ہیں، جو بھی مٹھی بھر ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں. اس لیے رمضان میں تفسیر کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، لیکن ہمارے علاوہ دیگر شہروں میں ہیں. بعض علاقوں میں مستقل مقرر اور مستقل جو ہے مدعو کیے جاتے ہیں لوگ، اور وہ باقاعدہ قرآن کریم کی تفسیر رمضان مبارک میں بیان کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں. اللہ کرے ہمارے شہر میں بھی ایک رجحان اور ہمارے شہر میں بھی ایک ذہنیت قائم ہو جائے کہ رمضان میں خاص طور پر جب مجمع مسجد کے اندر ہوتا ہے تو قرآن کریم کی تفسیر کے بیان کرنے اور قرآن کریم کے معانی اور مطالب بیان کرنے کا اہتمام ہو. تو قرآن کریم سے استفادہ سب سے پہلا، اگر رمضان کی خیر اور اس کی برکت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں قرآن کریم سے لگاؤ، قرآن کریم سے تعلق اور قرآن کریم سے استفادہ کرنا ہوگا. کیوں قرآن کریم سے تعلق اور لگاؤ اور استفادہ کرنا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور یہ لیلۃ القدر عام رجحان کے مطابق
اور بڑے اور جید علماء کے خیال کے مطابق اور صحابہ سے لے کر کے آج تک امت کے مشائخ کا جو تعامل اور تواتر اور جو روایت چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، اور رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا۔ تو شب قدر کا رمضان کے ساتھ جوڑ، شب قدر کا قرآن کریم کے ساتھ جوڑ۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی پورے مہینے کا، کبھی 20 دن کا، اور زندگی میں ہمیشہ جب سے اس کی نازل ہوئی سن 3 ہجری سے، اس وقت سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر کے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ شب قدر کی قدر دانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پورے مہینے کا، 20 دن کا اور اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ اس لیے اخیر عشرے کا اعتکاف مشروع ہو گیا، مسنون ہو گیا، اور قریب بالواجب۔ قریب بالواجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سنت مؤکدہ واجب کے قریب ہو گئی کہ اگر بستی کے مسلمانوں میں سے ایک بالغ مرد مسلمان نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو یہ بستی کے لوگ سنت کے ترک کے گنہگار ہوں گے، پوری بستی کے لوگ۔ اس کا مطلب یہ کہ یہی ہے کہ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، کوئی کام نہیں ہے، بڑے میاں کو تسبیح لے کر کے بیٹھا دو مسجد میں، بس ہو جائے گا، اپنا فریضہ پورا ہو جائے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے مالیگاؤں جیسے دینی و علمی اور کیا کیا القاب دیے گئے میناروں کا شہر، مساجد کا شہر، یہاں پر اعتکاف کے اندر جو بیٹھنے والے ہیں وہ عام طور پر چند ایسے لوگ ہیں جو ذوق شوق کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، ورنہ ہمارے علم کے مطابق ہر سال شہر کی تقریباً 50% مساجد میں پہلے سے ٹرسٹیان فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اعتکاف میں یہ سال کون بیٹھے گا۔ کنارے کی بستیوں کی بات نہیں ہے، وہاں کے حالات تو یہ ہے، ہمیں علم ہوا کہ لوگ فکر کرتے ہیں کہ کون بیٹھے گا کون بیٹھے گا۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلا دن گزر گیا کوئی بیٹھا نہیں تو دوسرے دن لے کر آتے پکڑ کے کسی کو بھی، بھئی کپڑا دیں گے، کھانا لگا دیں گے، اچھا کھانا کھلائیں گے، کچھ ہدیہ وغیرہ بھی دے دیں گے، بیٹھ جاؤ ذرا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اصل سنت اعتکاف جو ہے وہ اخیر عشرے، مکمل عشرے کا ہے، یعنی 20 رمضان مبارک کی غروب آفتاب سے پہلے جو شخص 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے گا اس وقت اس کا مسنون اعتکاف جو واجب کے قریب ہے شروع ہوگا۔ اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ بھول کر بھی مسجد کے باہر بغیر اپنی کسی شرعی اور طبعی عذر کی وجہ سے نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نفل اعتکاف میں، سنت اعتکاف میں فرق ہے، اور روزہ جو ہے بھول کر کھا لینے سے نہیں ٹوٹتا، لیکن اعتکاف بھول کر مسجد سے باہر نکل جانے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ جو سنت اعتکاف کا جو ہے وہ ثواب وہ ختم ہو جائے گا معاملہ۔ اعتکاف کے اندر احتیاط بھی ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے۔ ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے ہے، اور شب قدر کی تلاش یہ ہم نے چھوڑ دی۔ شب قدر کی قدر ختم، شیطان نے یا یہ کہیے کہ ہمارے اپنے نفس نے شب برات اور شب معراج کے اندر اتنا انہماک پیدا کر دیا کہ شب قدر کی قدر ہی ختم ہو گئی۔ تو اصل جو اعتکاف نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا، باقاعدہ روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا ہے، اور نہ خود اعتکاف کیا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو جگانے کا اہتمام کیا۔ صحابہ کرام بالاتفاق اگر کوئی مسجد میں سو گیا تو ان کو جگانے کا اہتمام کیا آپ نے، اور عام رجحان قائم کیا۔ صحابہ کا رجحان تھا، عام رجحان تھا کہ اخیر عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی اعتکاف کرتے تھے،
یہاں تک کہ مسجد کے صحن کے اندر خیمہ لگانے کی نوبت آتی تھی. آپ انداز لگائیے کہ مسجد نبی کی اس وقت کی آبادی کیا ہوگی, اور اس وقت مسجد نبی میں اعتکاف کرنے والوں کی بھیڑ ہوتی تھی. بڑی تعداد میں صحابہ اعتکاف کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے باقاعدہ معتکف لگایا جاتا تھا, اور یہ اعتکاف ہوتا تھا شب قدر کی تلاش کے لیے. تو شب قدر میں قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم کی حقیقی خیر اور برکت کو حاصل کرنے کا رمضان کی حقیقی خیر اور برکت کے حاصل کرنے کا جو اصل ہے وہ ایک تو قرآن کریم سے استفادہ, اور دوسرا قرآن کریم سے یہ متعلق ہونے کی وجہ سے شب قدر کی عبادت. شب برات کی عبادت, ابھی شب برات کے لیے وہ سب پرچے تقسیم ہوتے ہیں, اس میں لکھا رہتا ہے کہ 6 رکعت یہ پڑھنا ہے, یہ صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے, قرآن میں نہیں ہے. بعض مفسرین کے مطابق تو شب برات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, چاروں ائمہ و محدثین کا بالاتفاق یہ بات ہے کہ شب برات کی فضیلت اپنی جگہ ہے. صلحائے امت کا, علماء امت کا, مشائخ امت کا تعامل ہے کہ شب برات میں عبادت کرتے تھے, بالکل صحیح ہے, لیکن اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بالکل پکا اور ٹھوس موجود ہو اور اس کی فضیلت موجود ہو, ایسا نہیں ہے. لیکن شب قدر کی عبادت کے بارے میں تو موجود ہے, بلکہ پوری سورت نازل ہوئی, اس کو سورہ قدر کا نام دیا گیا باقاعدہ. شب معراج پہلے تو ثبوت ہی نہیں ہے کہ کون سی رات میں شب معراج ہوئی. پھر اگر معراج ہوئی تو اللہ کے رسول کو ہوئی نا, ہم کو تو نہیں ہوئی. ہم میں سے کسی کو ہوئی ہو شب معراج میں کہ پھر ہم عبادت کریں. تو شب برات اور شب معراج کا اتنا اہتمام کرنے والی امت, اس کا 1% کا 99.1 طبقہ بھی شب قدر کی عبادت میں اتنا انہماک نہیں بتلاتا جتنا زیادہ شب برات کا اہتمام کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ بالکان کھول کر اچھی طرح اس کی وجہ سن لیں, اچھی طرح اس کی وجہ سن لیں. اس کی ایک وجہ تو ہماری بے توجہی ہے, لیکن در حقیقت ہماری بے طلبی کی بنا پر اللہ تعالی کی طرف سے اس رات میں ہمارے لیے محرومی یہ اصل سبب ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فضائل کے اندر, اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک شخص سیٹھ صاحب اپنے نوکر کو اور اپنے غلام کو ساتھ میں لے کر کے چلے بازار مچھلی خریدنے کے لیے, اور مچھلی خرید کر کے جب پہنچے اور نوکر نے اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ چلو اب گھر چلتے ہیں واپس. درمیان کے اندر نماز کا وقت ہو گیا. نوکر نے, غلام نے اجازت لی اور آقا سے اور اپنے سیٹھ صاحب سے کہا کہ دیکھو میری نماز کا وقت ہو گیا ہے, اب میں یہ مچھلی جو ہے تمہارے گھر یہ نماز کے بعد ہی پہنچا سکوں گا, اس سے پہلے میں یہ کام نہیں کر سکتا. ایک بول کر وہ سیٹھ صاحب کے پاس مسجد کے باہر ہی وہ مچھلی چھوڑ کر مسجد میں اندر چلا گیا. اب اندر نماز پڑھ رہا ہے, نماز کے بعد بھی کافی دیر تک عبادت میں مشغول ہے. تو باہر سے سیٹھ صاحب نے, آقا نے, مالک نے آواز لگائی کہ ارے باہر کیوں نہیں نکلتا, کون ہے جو تجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا ہے. جملہ یاد رکھنا کہ کون ہے جو تجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا ہے. تو اندر سے اس کے نوکر نے اور خادم نے, غلام نے آواز دی کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہ مجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا ہے. یہی حال ہمارے لیے شب قدر, شب برات اور شب معراج کا ہے کہ شیطان نے اور ہمارے نفس نے شب برات اور شب معراج کے اندر پوری امت کو پھنسا کر اور پھانس کر ہمیں شب قدر سے محروم کر دیا. جب ہماری طرف سے طلب نہیں رہی اور ہم نے اتنی زیادہ بے قدری کی شب قدر کی, پھر اللہ کی طرف سے توفیق چھین لی گئی. اسی وجہ سے اعتکاف کی بھی توفیق لی. ہمارے شہر مالیگاؤں میں
پہلے کسی زمانے میں اعتکاف نہیں ہوتا تھا، 3 دن اخیر میں لوگ بیٹھتے تھے، اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ہماری بہت ساری مسجدوں میں، خود یہاں بھی تو 27ویں شب کو کافی تعداد میں لوگ آتے تھے، اجتماعی طور پر تلاوت بھی کرتے تھے، نفل بھی رہتے تھے. اب وہ بھی ختم ہو گیا ماحول. ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے بہت ساری مسجدوں میں لوگ 27ویں کو تلاوت وغیرہ کے لیے تو جمع ہوتے تھے مسجد میں، یا اپنے گھروں میں تلاوت کرتے تھے کہہ کر، اور روزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، بچوں کو بھی روزہ رکھوایا جاتا تھا. تو اصل جو شب قدر کی عبادت ہے اس سے ہم محروم ہو گئے، امت محروم ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو اعتکاف کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس اعتکاف سے ہم محروم ہو گئے. 3 دن کا اعتکاف ہمارے شہر میں ہوتا تھا، کوئی 1 دن کا رکھتا تھا، کوئی 3 دن کا کرتا تھا اعتکاف. سب سے پہلے ہمارے دیوبند کے رہنے والے جو بیت العلوم کے سابق صدر مدرس تھے اور شیخ الحدیث تھے، مولانا محمد نقی عثمانی صاحب، پھر انہوں نے مالیگاؤں میں ہی رہنا شروع کر دیا، یہاں شادی بھی کی. ایک مولانا نقی عثمانی، ان کا وہاں مزار قاسمی دیوبند کے اندر ان کی قبر موجود ہے. انہوں نے اپنے شاگرد مولانا محمد ثوبان صاحب، مولانا حافظ قاری ثوبان صاحب جو مرکز کی مسجد نورانی مسجد میں امام تھے اور وہی قریب میں ان کی رہائش تھی، ان کو متوجہ کیا کہ دیکھو اصل 10 دن کا اعتکاف ہے، پورے عشرے کا اعتکاف ہے، اب اللہ کی مرضی 9 کر دے یا 10 کر دے، تو پورے عشرے کا اعتکاف اصل ہے. اس طرح کی بہت ساری سنت چیزوں کی طرف انہوں نے متوجہ کیا، جس میں سے ایک عیدین کی نماز جو ہے میدان میں پڑھنی چاہیے، وہ بھی اور یہ بھی. تو بہرحال اس وقت مولانا ثوبان صاحب نے اس وقت کی تاریخ کے اعتبار سے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور اس وقت پھر پورے شہر کے اندر یہ کیا گیا، لوگوں کے اندر رجحان پیدا کیا گیا اس وقت سے. حالانکہ جو مسئلہ میں نے بتلایا وہ یہ ہے، اور اعتکاف جو ہے سنت ہے، اور اگر پوری بستی کا ایک شخص بھی نہیں رکھے گا تو گنہگار ہے. اور 9 دن کا یعنی اپنے اعتبار سے اگر ایک دن، جیسے ایک دن کوئی نہیں بیٹھا تو بول دیں گے کہ آپ چلو باقی جتنا بچا ہے بیٹھ جاؤ، تو اس سے ادا نہیں ہوگی سنت. ہر سال یہ بات پیش آتی ہے، ہر سال یہ معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے. ارے مولانا وہ فلاں مسجد میں اعتکاف میں کوئی بیٹھا نہیں، تو ایسا کرتے ہیں نا فلانے کو بیٹھا دیتے ہیں، حالانکہ 21واں روزہ گزر گیا، بعض مرتبہ 22واں روزہ گزر گیا، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نابالغ بچے بیٹھتے ہیں، نابالغ بچوں سے بیٹھنے کی وجہ سے بھی اعتکاف کی جو سنت اصل وہ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح بھول کر بھی مسجد کے باہر نکل جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. صرف طبعی اور شرعی ضرورت کی بنا پر کھانا اگر لانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانے لانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے جا سکتے ہیں. اسی طرح پیشاب پاخانے کے لیے جا سکتے ہیں. غسل کی حاجت ہو گئی، واجب ہے، واجب ہو گیا تو جا سکتے ہیں. اب یہ اعتکاف کر رہے ہیں، بیڑی پینے کے لیے باہر نکل گئے، اعتکاف کر رہے ہیں، ابھی پہلے ہی دن ابھی روزہ افطار کیے، پلیٹ دھونے کے لیے وضو خانے میں چلے گئے. وضو خانہ مسجد میں داخل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں. ہاں اگر شرعی حدود کے اندر وضو خانہ ہے اور ذمہ داران نے اس کو قرار دیا ہے کہ یہاں یہ نل ہے، یہ وضو کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہاتھ دھونے کے لیے ہے، تو یہ وہ دھو سکتے ہیں. بہرحال اعتکاف کی عبادت سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ محروم ہے، اور دراصل اعتکاف کی بنیاد پر نہیں بلکہ شب قدر کی تلاش نہیں ہے. آج شب قدر کی تلاش اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری بے طلبی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں محروم کر دیا، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب اس موضوع پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن بس اشارہ یہ ہے کہ ہمارے شہر کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ لوگ عبادتوں کے اندر، ریاضات کے اندر اور دیگر چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جب اعتکاف کی نوبت اور بات آتی ہے تو چند گنی چنی مسجدیں ہیں جہاں پر 4-5 سے زیادہ آگے تعداد بڑھتی ہے، ورنہ عام طور پر تعداد کم رہتی ہے. کسی جگہ تو رہتے ہی نہیں ہے. ایک تو اعتکاف کا اہتمام کرنے کی عام امت کو ضرورت ہے.
عام امت کو. یہ عام امت کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا, قرآن میں یہ نہیں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور اس کے اندر جو اس کی فضیلت ہے یہ خاص طور پر مخصوص لوگوں کے لیے. اور اگر ہم اعتکاف نہیں کر سکتے تو کم از کم اخیر عشرے کے اندر اس کی جو طاق راتیں ہیں, طاق راتوں کا تو اہتمام کریں, طاق راتوں کا اہتمام کریں, شب قدر کی تلاش کریں. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ 1000 مہینے تو کسی کی عمر بھی نہیں ہوتی. اگر کسی کا ایک اعتکاف قبول ہو گیا تو اس کی زندگی کا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. پھر اعتکاف میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہے, اعتکاف کے اندر بیٹھنے والوں کو دیگر چیزوں کا ثواب بھی ملتا ہے. تو شب قدر کی قدر دانی کی ضرورت ہے, اور شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کی ضرورت ہے. تو قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے رمضان بابرکت ہوا, اور قرآن کریم نازل ہوا شب قدر کو, تو ہم روزوں کا تو اہتمام کر لیتے ہیں, دیگر چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن شب قدر کی تلاش نہیں ہوتی, اور جس کی وجہ سے ہمیں شب قدر کی عبادت میسر نہیں ہے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اعتکاف کرنے والے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے 10 دن اللہ کے لیے, اللہ کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اعتکاف میں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کاموں کو بہت سارے دنوں کے لیے آگے پیچھے کرتے ہیں, اخیر عشرے کے لیے کر لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اخیر میں ایک گزارش ہے کہ جمعیت علماء ہند کے نام سے ہم سب واقعی